دکھا گئے اصغر، اثر حسین کے منہ کا دکھا گئے اصغر، جہاں تھا رونا وہاں مسکرا گئے اصغر، جہاں تھا رونا وہاں مسکرا گئے اصغر، جو بن کے آیا تھا سردار پورے لشکر کا، اس ارملا کو کھلونا بنا گئے اصغر، اس ارملا کو کھلونا بنا گئے اصغر۔ صلوات کہتی بانو اصغر جانی، کہتی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤ گے، دریا پر سے پی کر پانی، کب تم گھر میں آؤ گے، کہتی بانو سوگ میں ہم نے تیرے پیاری پہلی کفنی کھالی ہے، بھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا بھاری ہے، کہتی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤ گے، کہتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا
ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات عزیزان محترم، اس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس آیے کریمہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی عالم کہتے ہیں زمین کو اور ساری کائنات کو کہتے ہیں عالمین۔ ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ ہے ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کو خلق کرنے والا۔ اللہ محدود نہیں ہے، لا محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ جو جہاں پر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ لامحدود ہے، اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات محدود ہے، اللہ لامحدود ہے، اور اللہ نے سرکار دو عالم کو پوری کائنات پر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، جب سرکار دو عالم ظاہری طور پر اس دنیا میں آئے تو معجزات رونما ہوئے۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے جب سرکار عالم کو دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا، تو بچپن میں ہی یہ کہا ایسا لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں نے کہہ دیا یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، لیکن اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، یہ آخری پیغمبر ہے۔ لیکن مسلمان یہی کہتا رہا، نہیں صاحب 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اے مسلمانوں، تم سے تو یہ عیسائی اور یہودی اچھے ہیں کہ جنہوں نے محمد کو بچپن میں دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد سرکار دو عالم کا بھی بچپنا ہے۔ مسلمان مخالف ہو رہے ہیں، آپ کے مقابلے پر آ رہے ہیں، سرکار دو عالم گھر سے نکل کر جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو کھلم کھلا محمد کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہ تھی
جو محمد کی جان کو نقصان پہنچا دیتا، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب محمد ہماری ان گلیوں سے نکل کر جائیں تو تم محمد کو پتھر مارنا۔ اور ایسا ہی ہوا، سرکار دو عالم مکے کی گلیوں سے نکل رہے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، سرکار دو عالم کو ان بچوں نے لہو لہان کر دیا۔ سرکار دو عالم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ گھر پر آ گئے۔ ابو طالب نے پوچھا اے بھتیجے یہ تمہیں پتھر کس نے مارے ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے کہا مکے میں رہنے والے لوگوں کے بچوں نے یہ پتھر مارے ہیں۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، حضرت ابو طالب نے محمد کے ہاتھ کو تھاما اور چلے ابو سفیان کے پاس، اور جانے کے بعد کہا اے ابو سفیان، چونکہ ابو سفیان بھی ان لوگوں کا سردار تھا تو سردار نے گفتگو کی، اے ابو سفیان مکے میں رہنے والے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس کو پتھر مارے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم ان لوگوں نے کہا ارے یہ تو ابو طالب بچوں کی بات ہے، بچوں تک ہی رہنے دیجئے۔ ابو طالب نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ آ گئے، علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے علی اب تم میرے بھتیجے محمد کے ساتھ جانا، اگر کوئی بچہ حرکت کرے تو اس کو سبق سکھا دینا۔ بیدار ہو کر سنیے عزیزان محترم، کم ہونے کا احساس نہ کیجیے، بیدار ہو کر سنیے، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہا اے محمد اب تم میرے علی کے ساتھ جاؤ۔ علی کو بتا دیا کہ جو بچہ حرکت کرے اس کو سبق سکھا دینا۔ مولا کائنات ساتھ جا رہے ہیں، یہ مکے میں رہنے والے بچے ناجائز اولادیں جب آئے محمد کے مقابلے پر سب کے ہاتھوں میں پتھر لگے تھے، پتھر مارنا چاہتے تھے۔ مولا کائنات نے سمجھایا ابھی بچپنا ہے، لیکن ان کو اپنی اکثریت پر غرور تھا کہ اکیلا علی ہمارا کیا بگاڑ لے گا، اکیلا علی ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ علی نے بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پتھروں کو لیا اور سرکار دو عالم کو جیسے پتھر مارے ہیں تو مولا کائنات کے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم کو پتھر نہیں لگ سکتے۔ مولا کائنات نے پتھر اپنے سینے پر لیے اور اس کے بعد ان مکے میں رہنے والے ناجائز بچوں کا جو حشر کیا ہے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا سر پھوڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی کمر توڑی، کسی کی ناک توڑی، کسی کا منہ پھوڑا۔ عزیزان محترم یہ روتے پیٹتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو گئے اور سب کی زبان پر علی ہی علی آ رہا تھا، مجھے علی نے مارا ہے، مجھے علی نے مارا ہے۔ یہی تو کرامات ہے کہ علی جب چاہتا ہے تو دشمن کی زبان پر بھی علی علی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ گئے اپنے اپنے گھروں میں، ماں نے پوچھا تمہیں کس نے مارا ہے؟ میرا ہاتھ علی نے توڑا ہے۔ تیری ٹانگ کس نے توڑی ہے؟ میری ٹانگ علی نے توڑی ہے۔ تیری کمر کس نے توڑی ہے؟ میری کمر علی نے توڑی ہے۔ تیرا سر کس نے پھوڑا ہے؟ میرا سر علی نے پھوڑا ہے۔ تیری آنکھ کس نے پھوڑی ہے؟ میری آنکھ علی نے پھوڑی ہے۔ عزیزان محترم سب کی مائیں اپنے بچوں کو لے کر آ گئی کس کے پاس؟ اپنے سردار کے پاس، ابو سفیان کے پاس پہنچ گئی۔ اور پہنچنے کے بعد
ہر ماں نے یہی کہا، ماؤں کا دستور ہوتا ہے جس بچے کے جہاں چوٹ لگتی ہے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر بتاتی ہیں تیرے بچے نے میرے بچے کی پاؤں توڑ دی۔ یہی کہا ابو سفیان سے کہ دیکھو علی نے میرے بچے کی پاؤں توڑ دی، تو کسی نے کہا علی نے میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی، تو کسی نے کہا علی نے میرے بچے کا سر پھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، ہر عورت شکایت کر رہی تھی ابو سفیان سے مولا کائنات کی۔ ابو سفیان تمام بچوں کو لے کر آ گیا ابو طالب کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ابو طالب، تمہارے بیٹے نے ان بچوں کا کیا حال بنایا ہے، کسی کا ہاتھ توڑا ہے، کسی کا پیر توڑا ہے، کسی کا سر پھوڑا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہے۔ ابو طالب نے مسکرا کر کہا ارے یہ تو بچوں کی بات ہے، بچوں تک ہی رہنے دیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کون علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون علی جیسا ہو سکتا ہے؟ کون علی کے مقابلے پر ان کو شکست دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ عزیزان محترم، ان کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جنات حساب لکھیں، تب بھی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ سرکار دو عالم ہیں، مولا کائنات کے فضائل پڑھ رہے ہیں، جناب سلمان پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سلمان سے کہتے ہیں سلمان تم فلاں وادی میں جانا، جب فلاں وادی میں جاؤ گے آپ کو ایک بلند مقام دکھائی دے گا، جب بلند مقام پر پہنچو گے آپ کو ایک پتھر دکھائی دے گا، جب پتھر کو دیکھو گے تو پتھر کو ہٹانا، اس میں ایک دریچہ دکھائی دے گا، دریچے میں داخل ہو جانا، اس میں ایک در دکھائی دے گا، در پر تالا لگا ہوگا، میں اس کی چابی دے رہا ہوں، تالے کو کھول کر در میں داخل ہو جانا۔ اب جو بھی علی کے معجزات دیکھو، اعجاز دیکھو، مجھے آ کر بتانا۔ سلمان بلند مقام پر پہنچے، پتھر کو ہٹایا، دریچے میں داخل ہوئے، در کو دیکھا، در پر تالا لگا ہے، تالے کو کھولا، آپ در میں داخل ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ ایک عالی شان شہر ہے جس میں گلیاں ہیں، کوچے ہیں، ہر کوچے میں ایک مسجد ہے، ہر مسجد میں 70 محرابیں ہیں، ہر محراب میں مولائے کائنات عبادت پروردگار کر رہے ہیں۔ جناب سلمان نے دیکھا، واپس آ گئے، اب جو مسجد نبوی پر آئے ہیں تو کیا دیکھا؟ مسجد نبوی کی محراب میں مولائے کائنات عبادت پروردگار کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب یہ واقعہ اصحاب کو سنانا شروع کر دیا، لوگوں نے تکذیب کی، سلمان کی، اور اب عزیزان محترم جب سلمان کو جھوٹا بنانا چاہا تو اب دیکھیے لوگوں نے مولائے کائنات کی 40 مقامات پر دعوت کر دی۔ مولائے کائنات نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا، سب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ایک ہی وقت ہے، ایک ہی ٹائم ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، افطار کے بعد سب کے گھر پر مولائے کائنات کی ایک ہی وقت میں دعوت ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی تو جگہ جا سکتا ہے، لیکن یہ مولائے کائنات ہیں، 40 گھروں پر دعوت قبول کی ہے مولائے کائنات نے۔ اب دیکھیے جب سرکار دو عالم کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اپنے گھر کی طرف چلے، سرکار دو عالم نے آپ کا ہاتھ تھام لیا
اور ہاتھ تھامنے کے بعد کہا علی کہاں پر جا رہے ہو؟ کہا گھر کو جا رہا ہوں۔ کہا کہ میرے ساتھ افطار کرنا۔ سرکار دو عالم کے گھر پر پہنچ گئے، سرکار دو عالم کے ساتھ میں افطار کیا، اپنے گھر کو آ گئے۔ صبح نمودار ہوئی، عزیزان محترم صحابہ گھر سے باہر نکلے اور جیسے ہی ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا فوراً کہا کہ دیکھو کل تو علی میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ فوراً دوسرے نے جھٹلا دیا، تو جھوٹ بول رہا ہے، علی تو میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ عزیزان محترم دونوں ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے، آگے بڑھے، تیسرا صحابی ملا، دونوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے، میں کہتا ہوں علی میرے گھر پر میرے مہمان تھے، لیکن یہ کہتے ہیں علی میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ فوراً یہ تیسرا کہتا ہے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، علی تو میرے گھر پر میرے مہمان تھے۔ اب عزیزان محترم کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، تم دونوں جھوٹے ہو۔ اب تینوں میں جھگڑا ہونے لگا، آگے چلے، چوتھے سے بات ہوئی، ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ فیصلہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے علی میرے گھر پر میرا مہمان تھا، میرے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ یہ کہتے ہیں علی میرے گھر پر میرا مہمان ہے، میرے ساتھ کھانا کھایا ہے، اور میں کہتا ہوں علی میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ عزیزان محترم سکون کے ساتھ تینوں کی باتوں کو سنا اور فوراً کہہ دیا تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو، علی تو میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ اب عزیزان محترم چاروں میں اختلاف ہو گیا، آگے مقداد کے پاس، مقداد سے کہا ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ مقداد نے پوچھا کیا فیصلہ؟ کہ ہم کہتے ہیں علی ہمارے گھر پر ہمارے مہمان تھے، یہ کہتے ہیں علی ہمارے گھر پر ہمارے مہمان تھے، اور یہ کہتے ہیں علی ہمارے گھر پر ہمارے مہمان تھے، اور یہ کہتے ہیں علی ہمارے گھر پر ہمارے مہمان تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ ارے مقداد نے کہا تم چاروں جھوٹ بول رہے ہو، علی تو میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ ابو ذر کے پاس آئے، ابو ذر نے کہا کہ علی تو میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ قمر کے پاس آئے، قمر نے کہا علی تو میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ آ گئے تمام کے تمام لوگ سرکار دو عالم کے خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے ہم تمام لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر پر علی میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ یہ کہتے ہیں علی میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ یہ کہتے ہیں علی میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ قمر کہتے ہیں میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ سرکار دو عالم نے کہا کہ علی تو میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ اب تمام کے تمام لوگ سرکار دو عالم کا چہرہ دیکھنے لگے، یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ سچے بھی ہیں، یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، لیکن کھانا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں میرے گھر پر میرے مہمان تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ بس ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ آسمان سے جبرائیل امین آ گئے، سرکار دو عالم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، علی تو عرش اولا پر اللہ کے مہمان تھے، اللہ کے مہمان تھے۔ اب عزیزان محترم سرکار دو عالم نے کہہ دیا یہ جبرائیل امین آئے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے علی عرش اولا پر اللہ کے مہمان تھے۔ اب عزیزان محترم لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ سرکار دو عالم بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، ملک آ گیا ہے یہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے نبی آپ ہی فیصلہ کر دیجئے کیا بات ہے؟
سرکار دو عالم نے کہا تم سب اپنے اپنے دعووں میں سچے ہو، لیکن علی کو اللہ نے نور سے خلق کیا ہے۔ نور محدود نہیں ہوتا، لامحدود ہوتا ہے۔ تم 40 جگہ کی شرط لگا رہے ہو، ارے ایک وقت میں علی 40 جگہ پر دکھائی دے سکتا ہے، 40,000 جگہ پر دکھائی دے سکتا ہے، 40 لاکھ جگہ پر دکھائی دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو نور سے بنایا ہے، اور جو نور ہوتا ہے وہ محدود نہیں ہوتا، لامحدود ہوتا ہے، اور جو لامحدود ہوتا ہے جہاں پر اس کو پکارا جاتا ہے وہاں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ عزیزان محترم، جناب سلمان ہیں، مولا کائنات ہیں۔ مولا کائنات نے کھجور کی گٹھلی جناب سلمان کی طرف ڈال دی۔ جناب سلمان نے کہا اے علی تم طفل صغیر ہو، میں پیر بزرگ ہوں، تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، تم مجھ سے مذاق کرتے ہو۔ تو مولا کائنات نے کہا اے سلمان تمہیں وہ واقعہ یاد ہے کہ جب دریا پر نہا رہے تھے، کپڑے دھو رہے تھے، ایک شیر آ گیا تھا، آپ نے اللہ سے مدد مانگی تھی، ایک جوان آیا تھا، اس نے شیر کو بھگایا تھا، تمہاری مدد کی تھی اور ایک تحفہ دیا تھا، اور وہ تحفہ تمہارے گھر میں فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، اس تحفے کا نام یہ ہے، اس تحفے کا نام یہ ہے۔ تو سرکار دو عالم سے جا کر جناب سلمان نے کہا اللہ کے نبی میں دریا پر گیا تھا نہانے کے لیے، ایک شیر آ گیا تھا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اللہ سے مدد مانگی، ایک جوان آیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، مجھے ایک تحفہ دیا تھا، اور اب اس جوان نے تحفے کا نام بتا دیا ہے، فلاں جگہ پر رکھا ہے، کافی سال ہو گئے ہیں، یہ واقعہ میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے کہا اے سلمان تم سالوں کی قید لگا رہے ہو، ارے علی تو وہ ہے کہ جس نے آدم سے لے کر خاتم تک ہر پیغمبر کی مدد کی ہے، ہر نبی کی مدد کی ہے، کسی کی ظاہر میں مدد کی ہے، کسی کی باطن میں مدد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ جب نوح کی کشتی بھور میں تھی میں نے نوح کی کشتی کو بھور سے نکالا، جب موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرتے تھے تو کوہ طور پر موسیٰ سے بات کرنے والا میں تھا۔ عزیزان محترم کہا کہ جب ابراہیم کو آگ کے سپرد کیا گیا تو آگ کو ٹھنڈا کرنے والا میں تھا، جب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو یوسف کے ساتھ میں تھا، ان کے بھائیوں سے بچانے والا میں تھا۔ عزیزان محترم اور کہا کہ سرکار دو عالم کی میں نے ظاہر میں بھی مدد کی ہے، باطن میں بھی مدد کی ہے۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ اس کائنات سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا تھا، اللہ نے ان کو نور سے خلق کیا تھا، اور نور محدود نہیں ہوتا ہے، لامحدود ہوتا ہے، جو لامحدود ہوتا ہے عزیزان محترم ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے، یہ نور ختم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔
بیدار ہو کر سنیے، ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں، ہم سب علی کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے قائد قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کے کان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اذان اور اقامت۔ کب کہی جاتی ہے اذان اور اقامت؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کہیں کہیں ہمارے ماحول میں 6 دن کے بعد اذان اور اقامت کہلوائی جاتی ہے، لیکن نہیں عزیزان محترم، جیسے ہی بچے کی ولادت ہو، میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں چھوٹے بچوں کو بتا رہا ہوں، ارے جیسے ہی بچے کی ولادت ہو فوراً ہی بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہلوائی جائے، سب سے پہلی آواز بچے کے کان میں اذان اور اقامت کی جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو گانے بجانے کی آوازیں اس بچے کے کانوں تک پہنچ جائیں۔ عزیزان محترم، اس کا خیال رکھیے، جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس گھر کے بزرگ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوراً ہی بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہلوا دی جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان اور اقامت ہوتی ہے تو فوراً نماز ہوتی ہے، لیکن جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اذان اور اقامت تو ہوتی ہے لیکن نماز نہیں ہوتی۔ نماز جب ہوتی ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی اس نے بولنا سیکھا ہے، ابھی یہ تھوڑا بڑا ہوا، بچپن تمام ہوا، اب جوانی آئی، یہ مالدار ہوا، یہ امیر ہوا، اس نے مکانات بنائے، اس نے کوٹھیاں بنائی، اس کے پاس پیسہ آ گیا، لیکن بزرگی آ گئی۔ جب بزرگی آ جاتی ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، تو اب یہ بھولنے لگتا ہے، یہ بھولنے لگتا ہے۔ جو دماغ بچپن کا تھا وہ جوانی کا نہیں، جو جوانی کا تھا وہ ضعیفی کا نہیں، یہ بھولنے لگتا ہے، چیز کہیں پر رکھتا ہے، دیکھتا کہیں پر ہے، دماغ ساتھ نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، ہمیں اس حالت میں، اس کنڈیشن میں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان سے تیز آواز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا جسم بھی ضعیف ہو گیا ہے، ان کی عقل بھی ضعیف ہو گئی ہے، ان کی فکر بھی ضعیف ہو گئی ہے۔ اب ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ سرکار دو عالم کے پاس ایک صحابی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے، اللہ کے نبی، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم نے کہا، کیا تیری ماں موجود ہے؟ کہا ماں تو موجود نہیں ہے۔ کہا کیا تیرا باپ موجود ہے؟ کہا ہاں میرا باپ موجود ہے۔ تو کہا جا اپنے والد کی اطاعت کر، ان کی فرما برداری کر، ان کے سامنے اکڑ کر مت چل۔ دیکھیے عزیزان محترم، میں آ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف۔ یہ جو پرندہ ہوتا ہے جب آسمان سے زمین پر اترتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، یہ پرندہ ہے، لیکن زمین کی طرف آتے وقت اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس پرندے سے سیکھیے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جب ہم ان کے سامنے جائیں تو اپنے شانوں کو بلند نہ کریں، اپنے سینے کو نہ چھوڑائیں، بلکہ ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ شانوں کو نیچا کر کے ہلکی آواز میں ان
ان سے گفتگو کریں، اگر وہ تمہیں جھڑک بھی دیں تو پلٹ کر اف نہ کرو، ان کا احترام کرو۔ یہ پرندہ کس طرح زمین پر آتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ رہیں۔ سرکار دو عالم نے کہا کاش اس کی ماں ہوتی، کاش اس کی ماں ہوتی، یعنی اگر اس کی ماں ہوتی تو اس کے حق میں زیادہ دعائیں کرتی۔ ماں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ بیٹا کسی بھی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، دن رات دعائیں کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے۔ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے والدین حیات ہیں۔ ان سے پوچھئے عزیزان محترم، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ گھر سونا ہو جاتا ہے، سونا ہو جاتا ہے، پھر گھر میں دل نہیں لگتا۔ کتنی کتنی برکتیں والدین کی وجہ سے گھر میں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دعائیں کرتے ہیں ہمارے حق میں، اور دعاؤں کے نتیجے میں گھر سے بلائیں دور ہوتی رہتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کسی نے دن رات اپنے والد کی خدمت انجام دی، کہتا ہے اللہ کے نبی کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کسی بزرگ نے کہا کہ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے شکم میں رکھا، اذیتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، درد سہے، تو ایک رات اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر سو جا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ کتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تیری ماں تجھے 9 مہینے شکم میں رکھتی ہے، درد سہتی ہے، لیکن جب تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ کمانے لگتا ہے تو والدین کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جو والدین کی بے عزتی کرتے ہیں ان کی روحیں تو نکلتی ہیں، لیکن بڑی اذیتوں کے ساتھ نکلتی ہیں، بڑی پریشانیوں کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کرتے رہیں، تاکہ ہماری روح بھی نکلے تو آسانی سے نکل جائے۔ دیکھیے جناب ابراہیم کا روضہ حرم میں امام حسین کے قدموں میں ہے۔ جو زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ امام حسین کا روضہ ہے، حبیب ابن مظاہر کا روضہ ہے، اور جناب ابراہیم کا روضہ آپ کے پائے اقدس کی طرف ہے۔ یہ ہمارے 7ویں امام کی 4تھی نسل سے ہیں۔ آپ کو ابراہیم مجابی کہا جاتا ہے اس لیے کہ جب حرم میں جاتے تھے اور امام کو سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو زری سے آواز آتی تھی وعلیکہ السلام۔ علماء کرام مجتہدین سنتے تھے کہ جب یہ سلام کرتے ہیں زری سے آواز آتی ہے۔ علماء کرام کہتے تھے اے ابراہیم ایک مرتبہ سلام اور کیجئے۔ آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زری سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ابراہیم۔ عزیزان محترم،
سب کو یقین ہو گیا کہ ان کے سلام کا حسین جواب دیتے ہیں. جواب کیوں دیتے تھے یہ سوچنے کی بات ہے. جب ہم جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کا جواب ملتا ہے، لیکن اگر ہماری زبان میں اثر نہیں تو مجبوری ہے جب ہم زیارت کرنے کے لیے جائیں تو ہماری زبان بھی پاک ہو، ہمارا عمل بھی اچھا ہو، ہمارا کردار بھی اچھا ہو. دیکھیے کربلا سے 10-11 کلومیٹر کی دوری پر آپ رہتے تھے، آپ کے والدین تھے ضعیف تھے جو اپنے آپ زیارت کے لیے نہیں آ سکتے تھے. جناب ابراہیم مجابی ایک شب جمعہ اپنے والد کو لے کر زیارت کرانے کے لیے آتے تھے. ایک شب جمعہ اپنی والدہ کو زیارت کرانے کے لیے لاتے تھے، لیکن جب والدہ کی طبیعت زیادہ علیل ہوئی تو آپ نے ابراہیم مجابی سے کہا، اے بیٹا ابراہیم، اس مرتبہ تیرے بابا کا نمبر ہے لیکن تو مجھے زیارت کرا لا. زندگی کا اب کچھ پتہ نہیں. کہا اما جان اس مرتبہ تو بابا کی باری ہے. کہا کہ نہیں، اس مرتبہ مجھے زیارت کرا کے لا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں. جا کر اپنے بابا سے کہا، بابا جان اس مرتبہ آپ کی باری ہے، آپ کا نمبر ہے. لیکن اما جان کہہ رہی ہیں کہ بیٹا مجھے زیارت کرا کے لا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو آپ کے والد نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب جناب ابراہیم مجابی نے اپنے دونوں والدین کو، ماں اور باپ کو کاندھے پر سوار کیا اور لے کر چلے زیارت کرانے کے لیے. ابھی 2-3 کلومیٹر دور چلے تھے کہ آسمان سے بارش ہونے لگی، زمین پر پانی پانی ہو گیا، پیر آپ کے زمین میں گڑنے لگے. جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر میں والدین کو زمین پر اتارتا ہوں تو ان کو اذیت پہنچے گی، اگر نہیں اتارتا ہوں تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ میں کس طرح روضہ امام حسین تک پہنچوں. لیکن عزیزان محترم، ابراہیم مجابی اسی طرح کاندھے پر اپنے والدین کو لے کر چلے اور روضہ امام حسین میں پہنچے، والدین کو اتارا، چاہا کہ میں اب درست ہو جاؤں، کچھ آرام کر لوں، تھکا ہوا ہوں. لیکن کہتے ہیں جب اتنے کلومیٹر دور سے اپنے والدین کو لے کر روضے تک آ گیا تو کیوں نہ میں زری تک جاؤں، آرام بعد میں کر لوں گا. والدین کو لے کر زری تک پہنچے، زری کو پکڑا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تمام علماء کرام کھڑے ہوئے تھے. ابراہیم مجابی سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے، زری سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ابراہیم مجابی. عزیزان محترم، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے سلام کا جواب کیوں آتا ہے تو آپ نے بتایا میرا حسین مجھ سے خوش ہے، اس لیے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں. تو عزیزان محترم، جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ہمارا امام اس سے راضی ہوتا ہے، ہمارا پروردگار اس سے راضی ہوتا ہے. اگر ہم عزادار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں. اور جب ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، ان کے فرما بردار ہو جائیں گے، ان کی خدمت کریں گے تو ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد.
اور ربط مسائل، کیونکہ کافی وقت ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، پروگراموں پر پروگرام چل رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ امام خمینی کے استاد سید مرتضیٰ نوری تھے، آپ نے عرفان کا درس حاصل کیا تھا، عرفان کا درس حاصل کیا تھا۔ یہ وہ درس ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان اولیاء اللہ ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جو بھی دعا مانگتا تھا میری دعا قبول ہوتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جو بھی میں دعا کرتا تھا وہ دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے استاد محترم سے کہا، آقا ایک وقت تھا کہ میری دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن اب جو بھی دعا کرتا ہوں وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کیا تمہارے گھر میں اختلافات تو نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بے شک آپ نے درست فرمایا، میرے گھر میں اختلافات ہو گئے ہیں۔ تو کہا یہی وجہ ہے کہ جو آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں وہاں لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں، عبادتیں تو کرتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے اختلافات کو ختم کر دیں۔ بتایا کہ ہاں میرے گھر میں اختلافات ہو گئے ہیں۔ اختلافات کیا ہیں؟ کہا کہ میرے بابا اور میرے چچا کے درمیان اختلاف ہو گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم دو بھائی ایک درس گاہ میں پڑھتے تھے، جیسے ہی چچا میں اور بابا میں اختلاف ہوا ہم دونوں بھائی بھی الگ الگ ہو گئے ہیں، جبکہ ہم دن رات ساتھ رہتے تھے، ایک کمرے میں رہتے تھے، ایک ساتھ درس حاصل کرنے جاتے تھے، ایک جگہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، لیکن بابا اور چچا کے اختلاف کی وجہ سے اب ہم کمرے سے الگ ہو گئے ہیں، درس حاصل کرنے الگ الگ جاتے ہیں، آپس میں گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ تو سید مرتضیٰ نوری کے استاد نے کہا کہ پہلے اختلافات ختم کرو، جب دعائیں قبول ہوں گی۔ اب سید مرتضیٰ نوری جو عرفان کا درس حاصل کر رہے تھے، آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ جب کلاس تمام ہوتی تھی، ختم ہوتی تھی، تو آپ کمرے کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور بھائی کی چپلوں کو دیکھ کر جو الٹی ہو جاتی تھی ان چپلوں کو بھائی کو دکھا کر سیدھا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ میرے بھائی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور مجھے گلے سے لگا لے۔ بھائی کی چپلوں کو سیدھا کیا، بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر پر جا کر اپنے بابا سے کہا کہ بابا آج میرے بھائی سنیے، یہ چچیرے بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں۔ کہا بابا آج میرے بھائی نے میری چپلوں کو سیدھا کیا تھا، بتائیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کو گلے سے لگا لوں؟ آپ کے والد نے کوئی جواب نہیں دیا، مایوس ہو گئے۔ اگلے روز کلاس میں آئے، درس تمام ہوا، سید مرتضیٰ نوری چپلوں کے پاس آئے، جیسے ہی بھائی نے باہر دیکھا فوراً ہی سید مرتضیٰ نوری نے چپلوں کو سیدھا کیا۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا، اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ ارے چہرے کو موڑ تو لیا، کچھ محبت دل میں پیدا ہوئی اور جا کر اپنے بابا سے کہا بابا آج بھی
میرے بھائی نے میری چپلوں کو سیدھا کیا ہے، بتائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ بابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیے عزیزان محترم، تیسرا روز آیا، کلاس تمام ہوئی، سید مرتضیٰ نوری آگے دروازے پر بھائی کی چپلوں کو سیدھا کیا۔ بھائی جیسے ہی بھائی کے پاس آیا، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ اب عزیزان محترم محبت پیدا ہو گئی، بھائی کے دل میں محبت آ گئی، دونوں کے اختلافات ختم ہو گئے۔ جا کر اپنے بابا سے کہا، بابا آج بھی میرے بھائی نے میری چپلوں کو سیدھا کیا تھا، میں نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا ہے۔ اب سید مرتضیٰ نوری کے والد نے کہا، عزیزان محترم ان کے والد نے کہا کہ دیکھو تم نے اختلافات ختم کر دیے ہیں۔ اس نے اپنے بابا سے جا کر کہا، بابا نے کہا کہ اگر تم نے اختلافات ختم کر دیے ہیں تو میں بھی اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، اپنے بھائی کو گلے سے لگا کر کہوں گا، اے میرے بھائی، میری جتنی بھی خطا ہو گئی ہے سب کو معاف کر دیجئے۔ عزیزان محترم بھائی کے پاس پہنچے، بھائی کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر یہی جملے کہے، بھائی نے بھائی کو معاف کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا سید مرتضیٰ نوری کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں محبتیں ہوتی ہیں، جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں اختلافات ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم ہمارا ماحول یہی تو ہے کہ ہم میں اگر ہمارے بھائی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو روک دیتے ہیں۔ عزیزان محترم بچوں کا احترام کرنا چاہیے، بچوں کو کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ جب یہ بچہ بھائی کے گھر پر جائے گا تو بھائی کو بھی چاہیے کہ اس بچے کا احترام کریں، اس بچے سے بھائی کی غیبت نہ کریں، بھائی کو برا نہ کہیں اس کے سامنے، بلکہ اس کا احترام کریں۔ جب یہ دیکھے گا کہ میرا چچا میرا احترام کر رہا ہے، میرے بھائی کے میرے بابا کی عزت کر رہا ہے، ان کی تعریفیں کر رہا ہے، جا کر اپنے بابا سے کہے گا، بابا کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو بھائی کے گھر پر آ جائے گا، تمام اختلافات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم اگر ہم حسین والے ہیں تو ہمیں تمام اختلافات دور کر دینا چاہیے۔ آج 5 محرم ہے، عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم حسینی کردار نبھائیں۔ ہمیں چاہیے عزیزان محترم کہ ہم حر کی طرح حر بن کر اپنے بھائی کی خدمت میں جائیں۔ حر نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، جب حر امام حسین کے مقابلے پر آیا تھا 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ امام حسین کے پاس جتنا بھی پانی تھا امام حسین نے حر کو اور حر کے لشکر کو پلا دیا، اور جو پانی بچا تھا کہا کہ اب ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیا جائے، اور اتنا پانی پلایا جائے کہ گھوڑے 3 مرتبہ اپنے سروں کو اٹھا لیں، یعنی ان کو سیراب کر دیا جائے۔ امام مظلوم کو معلوم تھا کہ حر میرا دشمن ہے، اس نے راستہ روکا ہے۔ ارے اس نے امام کے پیچھے نماز تو پڑھی تھی، لیکن جب امام چلے تھے تو لجام فرش پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ امام مظلوم نے کہا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، عزادارو اس کے دل میں زہرا کی محبت تھی۔ اس نے کہا، اے حسین اگر تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے لیے کوئی جملہ کہتا، لیکن عزادارو حسین سمجھ گئے اس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم حر بن کے اپنے بھائی کے پاس پہنچ جائیں، اپنی بہن کے پاس پہنچ جائیں، اپنے تایا کے پاس پہنچ جائیں، اور عزاداروں ان کو بھی چاہیے کہ حسینی کردار ادا کر کے اس کو معاف کر دے۔ عزاداروں جیسے امام مظلوم نے معاف کیا تھا، امام مظلوم کی خدمت میں حر کس طرح آیا تھا، اپنے بچے کو ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اور کہتے ہیں
اے میرے بیٹے میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، تجھے اختیار ہے چاہے جہاں چلا جا۔ ارے بیٹے نے کہا بابا کیا میری جوانی علی اکبر کی جوانی سے زیادہ پسند ہے؟ عزادارو بیٹے کو کلیجے سے لگایا، غلام کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، چلے حسین کی طرف۔ عزادارو کہتے ہیں میں حسین کا مجرم ہوں، مجھے ایسے نہیں بلکہ ایک مجرم کی طرح لے کر چلو۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی بندھوا دی۔ ارے حسین نے دیکھا حر کا قافلہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ عباس سے کہتے ہیں عباس دیکھو حر کا قافلہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ حر نے دیکھا عباس علمدار آ رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا ارے میرے ہاتھوں کو باندھ دو، مجھے قیدی کی طرح لے کر چلو۔ ارے حسین یہ نہ سمجھ لے کہ حر جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، حر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر حسین عباس کو لے کر، علی اکبر کو لے کر، حبیب ابن مظاہر کو لے کر چلے ہیں۔ عزادار حسین کہتے ہیں کہ حر عالم غربت میں ہمارا مہمان ہو رہا ہے، اے عباس حر کے بھائی کا استقبال تم کرنا، اے حبیب اے حبیب ارے حر کے دوست کا استقبال تم کرنا۔ اور عزادارو کہتے ہیں اے اکبر حر کا استقبال تم کرنا، رہ گیا حر کا غلام، اس کا استقبال حسین خود کرے گا۔ عزادارو آ گئے حر، ارے رو کر امام کے قدموں میں گر گئے، سر قدموں پر رکھ دیا اور کہتے ہیں آقا میں نے ہی آپ کا راستہ روکا تھا، میں ہی آپ کو لے کر یہاں آیا تھا، اے آقا میں نے ہی آپ پر پانی بند کروایا تھا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ عزادارو جناب زینب نے کہا اے فضہ یہ کون آیا ہے؟ کہا حسین کا وہی حر آیا ہے جس نے راستہ روکا تھا، حسین پر پانی بند کروایا تھا، اب یہ حسین کے پاس آیا ہے۔ عزادارو جناب زینب نے کہا حر کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ جناب فضہ نے سلام کہا، حر نے سر و سینہ پیٹ لیا۔ اے بیویوں نبی زادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں پر سلام بھیجیں۔ اے بیوی مجھے معاف کر دینا، میں نے 2 مرتبہ آپ کو رلایا ہے، ایک مرتبہ راستہ روک کر آپ کو رلایا ہے، ایک مرتبہ یہاں پر آپ کو رلایا ہے۔ عزادار نے مظلوم کربلا اور امام مظلوم سے کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے حسین نے اجازت دی اور میدان جہاد میں پہنچے، دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن کب تک جنگ کرتے؟ چاروں طرف سے حملے ہوئے اور زین سے زمین پر آئے۔ عزادارو اور نے امام کو پکارا، امام مدد کے لیے پہنچے، اور کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور کی روح پرواز کر گئی۔ ماتم حسین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔
وار لہات جواز کا محمد والے محمد کا جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما وار لہات جواز کا محمد والے محمد کا جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کامل واجل عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما بار لہات جواز کا محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصر و مددگاروں میں شفاعت فرما اللہ